میونسپلٹی میں چائلڈ ویلفیئر پروٹیکشن سروس کس طرح کام کرتی ہے؟ یہ مختلف ہو سکتی ہے۔ مطلع کرنے کی ذمہ داری کا فریضہ۔ چائلڈ ویلفیئر پروٹیکشن سروس بچوں کی فلاح و بہبود کی خدمت اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے ان لوگوں پر منحصر ہے کہ بچے کے لیے فکر مند پریشان لوگ اس پریشانی کی اطلاع کریں۔ کنڈرگارٹن اور اسکول کے ملازمین اپنے روزانہ کے رابطے کے ذریعے بچوں کی پرورش اور حالات زندگی کا مشاہدہ کرنے میں مرکزی کردار کے حامل ہوتے ہیں۔ اطلاع دینے یا معلومات فراہم کرنے کا فرض اس وقت شروع ہوتا ہے جب کسی وجہ اس بات کا یقین ہو کہ بچہ گھر میں بدسلوکی کا شکار ہے یا اس کا نشانہ بن رہا ہے یا کسی بھی طرح پرورش دیکھ بھال میں کمی کا شکار ہے۔ جو شخص چائلڈ ویلفیئر پروٹیکشن سروس کو اطلاع کرتا ہے، ضروری نہیں کہ اس کے پاس یقینی علم ہو کہ بچہ کسی مشکل صورتحال کا سامنا کر رہا ہے یا کسی مشکل صورتحال کا شکار ہے۔ یہ کافی ہے کہ شک یا شبہ اس قدر ثابت ہو کہ کسی بھی وجہ سے اس بات کا یقین ہو تو چائلڈ ویلفیئر پروٹیکشن سروس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیس کی تحقیقات کرے۔ مطلع کرنے کی ذمہ داری ایک آزاد اور انفرادی ذمہ داری ہے جو انفرادی طور پر ایک متعلقہ ملازم پر عائد ہوتی ہے۔ کنڈرگارٹنرز، اسکول یا دوسرے ملازمین کو صورتحال کا پوری ذمہ داری سے جائزہ لینا چاہیے۔ گمنام طریقے سے چائلڈ ویلفیئر پروٹیکشن سروس سے تمام حالات پر ایمرجنسی نمبر پر بات ممکن ہے۔ تشویش کی اطلاع۔ والدین کے لیے وضاحت کے لیے ڈیڈ لائن کا دورانیہ 1 ہفتہ۔ دفتر میں مخصوص ٹیم اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے باری باری تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ سرکاری طور پر اطلاع دینے کا حق ہے کہ اسے 3 ہفتے میں اس کی اطلاع کا جواب دیا جائے۔ تفتیش بند کرنے یا آگے بڑھانے متشبہ تشدد یا جنسی زیادتی کے لیے دیگر معلومات ہیں۔ جب کنڈرگارٹن، اسکول یا کوئی اور اس کے بارے میں رپورٹ کرتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ والدین کو اس کے بارے میں پیشگی اطلاع دی جائے۔ تشدد اور جنسی زیادتی اس سے مستثنیٰ ہے۔ چائلڈ ویلفیئر پروٹیکشن سروس کی بات لائن پر گمنام رہ کر بات کی جا سکتی ہے۔ تفتیش، جانچ پڑتال۔ چائلڈ ویلفیئر پروٹیکشن سروس کیسے کام کرتی ہے؟ دورانیہ 3 ماہ، استثناء 6 ماہ۔ ممکنہ نتائج، کیس تفتیش کی بندش یا اقدامات کا نواز۔ والدین کے ساتھ بات چیت، گفتگو، بچے کے ساتھ گفتگو، بات چیت، گھر کے دورے، مشاہداتی دورے، متعلقہ اداروں جیسا کہ کنڈرگارٹن، BOP، پولیس، ہیلتھ اسٹیشن، ہسپتال، کلینک، ڈینٹسٹ، دانتوں کا ڈاکٹر، والدین میں سے کسی کا معالج، ڈاکٹر، GP وغیرہ سے تحریری معلومات حاصل کرنا۔ جب کنڈرگارٹنز یا اسکول اطلاع کرتے ہیں تو ان کا حق ہے کہ تفتیش کے نتائج کے بارے میں انہیں اطلاع دی جائے۔ جب کنڈرگارٹنز اسکول کے علاوہ دوسرے ادارے اطلاع کریں تو پھر والدین سے معلومات تعاون حاصل کرنے کے لیے ان کی رضامندی، رازداری کا فرض۔ جب چائلڈ ویلفیئر پروٹیکشن سروس تحقیقات شروع کرتی ہے تو خاندان میں ایک عمل شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات خاندان مدد حاصل کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اگر بچہ کے حوالے سے مسائل بڑھ جاتے ہیں تو چائلڈ ویلفیئر پروٹیکشن سروس سے رابطہ کرنے سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ چائلڈ ویلفیئر پروٹیکشن سروس ایکٹ بچوں اور والدین کے متعلق قوانین اور اقدامات۔ زیادہ تر رہنمائی اور مشورے جیسے اقدامات اختیار کیے جاتے ہیں جو کہ کیس ورکر یا فیملی ٹیم سر انجام دے سکتی ہے۔ والدین کی رہنمائی کا کورس ہوتا ہے 10 مرتبہ سے زیادہ سیریز کا کورس۔ گھریلو اقدامات جس میں پیرنٹل شامل ہیں، PMTO ماسٹری پروگرام، گھروں کا دورہ، ذیلی اقدامات، والدین کی اجازت سے گھر کے باہر رضاکارانہ طور پر رکھنا، مثال کے طور پر اپنے کسی جاننے والے کے گھر۔ بچوں کو زبردستی گھر سے باہر رکھنا میونسپلٹی دیکھ بھال کی ذمہ داری لے لیتی ہے۔ بچوں اور نوجوانوں کے نفسیاتی BOP کلینک کی طرف بھیجنا، خاندانی مراکز میں بچوں اور والدین کی منتقلی، تحریناتی، اختیاراتی، مالی مدد، کنڈرگارٹن میں جگہ اور سرگرمیاں وغیرہ۔ ہوم سٹارٹ فیملی کنتھکتن ایک فیملی سپورٹ پروگرام ہے جہاں رضاکار 1 ہفتہ سے
ایک ہفتہ میں 2 سے 4 گھنٹے کے لیے چھوٹے بچوں والے خاندان سے ملتے ہیں۔